بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج جو سبق ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں خصائص نبوی، یعنی نبی علیہ السلام کے خصوصیات۔ آج وہ خصوصیات ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن امور کو مباح کیا تھا وہ ہم پڑھیں گے، یعنی وہ امور کچھ خاص جو عام بندہ نہیں کر سکتا لیکن آقا علیہ السلام کے لیے خاص تھے۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے بعد ظہر کی 2 رکعتیں رہ گئی تو آپ علیہ السلام نے نماز عصر قضا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے بعد عصر ان 2 رکعتوں پر موازمت فرمائی۔ اس پر مداومت فرمانے میں آپ کی خصوصیت کے تحت 2 وجہ ہیں، ان دونوں میں اصح وجہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے، لیکن نبی علیہ السلام کے بھی اس کی اجازت تھی، آقا علیہ السلام نے یہ پڑھی، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ آپ کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ نماز کی حالت میں صغر سن یعنی چھوٹی عمر کی بچی کو گود میں لے لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے خصائص میں کہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں چھوٹی بچی کو آغوش میں لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے تو امامہ بنت زینب جو کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کی بیٹی تھی انہیں آغوش میں لے لیا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں بٹھا لیتے، جب آپ کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا یہ آپ کی خصائص میں سے ہے۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں، یعنی میت سامنے نہیں ہوتی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، اور وہ پڑھا تھا آپ علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کا، نجاشی بادشاہ جس کا نام تھا اسمحہ، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی لیکن دوسروں کو اس سے منع فرمایا۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ دار قطنی نے کہا کہ اس حدیث کو جابر جعفری کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھائی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کوئی اس کو اپنے ساتھ خاص نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی خصوصیت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ صوم وصال سے اجتناب کرو، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، نہیں آپ کا تو روز روزہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے، اس لیے تم اس طرح کے معاملے سے بچوں کو تم روز روزہ رکھو، یہ صوم داؤدی رکھو، اگر صوم داؤدی ہوتا ہے ایک دن روزہ ایک دن نہ رکھو۔ نبی علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، یعنی حضور نبی علیہ السلام کے خصائص میں ہے، نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ انبیاء علیہ السلام کی شان یہی ہوتی ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، ان کی اپنی کوئی مملکت نہیں ہوتی، اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، وہ صرف اسی کی شہادت دیتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے ودیعت فرماتے ہیں۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرچ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، اور اس کو اس کے محل کے سوا وہ کہیں خرچ کرتے نہیں ہیں، باز رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی۔ ایسے ہی آپ کے لیے جو خصوصیت نبی علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے کہ حما یعنی چراہ گاہ کے لیے اپنے لیے خاص فرمانا، یعنی جس زمین کو آپ نے چراہ گاہ بنا لیا وہ نہیں ٹوٹے گی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی چراہ گاہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حما الا للہ ولرسول، چراہ گاہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے نہیں، کس کے رسول ہی کے لیے ہے، یعنی کسی اور کے لیے نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، جس زمین کے جس ٹکڑے کو چاہے اپنے لیے مختص فرما لیتے۔
اچھا جی، نبی علیہ السلام کی خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں قتال کرنا اور وہاں قتل کرنا اور بغیر احرام کے داخل ہونا اور بعد امان کے قتل کرنا آپ کے لیے مباح تھا، ورنہ امن کی جگہ ہے، یہاں قتل و غارت جائز نہیں ہے، لیکن کسی دشمن کو پکڑنا قتل کر دینا یا بغیر احرام کے، اب آپ کو معلوم ہے ہم وفاقی تو وہاں بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزر سکتے، لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام بغیر احرام سے وہاں سے گزر جایا کرتے تھے، اور قرآن نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے شہر کی قسم ہے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو اس لیے یہ شہر معزز بن گیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فتح کے سال مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کے سر مبارک پر خود یعنی امامہ تھا، آپ نے خود اتارا تو ایک شخص نے اگر بتایا کہ ابن قتل کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہے تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، یہ آقا کی خصوصیت تھی۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے فیصلہ فرمائیں، یعنی اپنے علم کے ذریعے فیصلہ کر دیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حکم فرمائیں اور ان کی شہادت قبول فرمائیں جو آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے شہادت دیں، آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خود شہادت دیں، آپ ہدیہ کو قبول فرمائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کے لیے قبول کرنا، اپنے آپ کو خود گواہ بنانا، اپنے لیے خصوصیت کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ فرما لینا جائز تھا۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے حالت حرام میں ہمیشہ خوشبو میں رہنا جائز تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے کہا گویا کہ میں نبی علیہ السلام کے جوڑوں میں احرام کی حالت میں تراوٹ دیکھتی تھی، یعنی احرام کے بعد خوشبو کی مداومت، آقا علیہ السلام خود خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ آگے نبی علیہ السلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہر لیتے تھے اور یہ آپ کے لیے جائز تھا، سیدھے لیٹ کر سونے کے سبب آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہوئی کہ آقا کے لیے حالت جنابت میں آپ کو معلوم ہے مسجد کو گزرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے لیے حالت جنابت میں مسجد کا قیام بھی جائز تھا۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا آپ کے لیے مباح ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کو یہ حکم اللہ کے ہی طرف سے تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص تھا، اور آقا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کا نکاح بغیر ولی کے بھی ہوتا ہے اور بغیر گواہ کے بھی ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے ولی کا نکاح کے وقت ولی کا ہونا یا گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے خصائص میں یہ بھی ہے کہ اپنی ازواج کے درمیان عدم تقسیم مباح تھی، یعنی ضروری نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کے دن مقرر کر دیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اپنی اس خصوصیت کو استعمال نہیں فرمایا، دین مقرر تھے اور آقا علیہ السلام برابری کا کیا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام پر کوئی واجب یا لازم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حالت احرام میں بیوی کے ساتھ نکاح کرنا نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔ نبی علیہ السلام کی خصائص میں یہ ہے کہ اجنبی عورت کی طرف آپ کا دیکھنا اور تنہائی میں اس کے ساتھ تشریف رکھنا مباح ہے، اور کیونکہ وہ نبی ہیں اور نبی جو ہیں وہ ہم امت نبی علیہ السلام کی روحانی نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، تو اس لیے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے تحت آپ کے لیے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا ہے، تنہائی میں اس کے ساتھ ہونا جائز تھا۔ اچھا، آقا علیہ السلام کی خصائص میں یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں میں سے جس کو چاہیں جس کے ساتھ چاہیں اس کی رضامندگی سے اس کے والدین کی رضامندگی کی حاصل کیے بغیر خود بخود نکاح کر سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور قرآن میں سورہ احزاب میں بھی ہے کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ آپ کو اپنے معاملات میں اختیار ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ کوئی عورت پسند آ جائے اور اس کے والدین نہ بھی رضامند ہو، لیکن ایسا کچھ آقا علیہ السلام نے معاملہ کیا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا بہرحال۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، اور کسی کے لیے دوسرے کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا انی وعن من امتی کہ یہ جو مینڈا ہے میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، تو ابھی جو دوسرا کوئی کرے گا وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کرے گا، لیکن پہلے ھذا انی کہے گا میری طرف سے، اور اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ نبی علیہ السلام نے بغیر اجازت کی پوری امت کے لیے یہ جو ہے وہ قربانی کی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ خصوصیات تھی جو مباح تھی، اور خصوصاً صرف نبی علیہ السلام کو ہی حاصل تھی کہ آقا علیہ السلام ایسا فرما سکتے تھے۔
अच्छा जी, आगे वो करामात हैं जो ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका वुर्सा पर तकसीम नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी मीरास कोई नहीं पाएगा, जो कुछ हम छोड़ेंगे वो सदका होगा, बिलाशुबा आले मोहम्मद इस माल में से खाएंगे। खुदा की कसम मैं यानी अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम के तरका में से ज़रा भर भी तगय्युर नहीं करूंगा और इसी हाल पर इसको बरकरार रहेंगे, जिस हाल पर नबी अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में आका का माल था। मैं इसमें वही अमल करूंगा जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया। तो यही वजह थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अम्बिया की तरका जो है वो तकसीम नहीं होता। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत में और ख़ास आका अलैहिस्सलाम की बहुत ख़ासुल ख़ास जो फजीलत है वो ये है कि अज़वाज मुतहरात जो है वो मोमिनीन की माएँ हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को, आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज को, मुतहरात को, पाकीज़ात को, मुहतरमात को उम्मत की माएँ करार दे दिया गया। इनसे निकाह करना इनके एहतराम और इताअत करने में है, ना कि इनकी तरफ देखने या किसी और बात करने में। यानी नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ हैं उनका एहतराम है, इताअत है, इनसे निकाह जायज़ नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी वो आका अलैहिस्सलाम की बीवियाँ हैं। इद्दत गुजरने के बाद औरत के लिए दूसरे मर्द से निकाह जायज़ होता है, लेकिन अज़वाज मुतहरात के लिए जायज़ नहीं था। कुरान ने फरमाया, नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी जो है ना वो मोमिनीन के नज़दीक बहुत उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब होते हैं और उनकी नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा मोमिनीन की माएँ, जो नहीं मानता वो मोमिन भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत में ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की सलमान फारसी फरमाते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर हुए, देखा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मौजूद हैं, उनके पास एक तश्त है और कुछ इसमें से पी रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, मैं महबूब जाना कि नबी अलैहिस्सलाम का खून जो है वो मेरे पेट में महफूज है, मैं ये महबूब समझता हूँ। और वो नबी अलैहिस्सलाम का खून पी रहे थे, यानी खून से मुराद ये नबी अलैहिस्सलाम का खून किसी मौका पर निकला, उनके पास महफूज था और वो उसको पी रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों की जानिब से तुम्हारे लिए अफसोस है, तुम्हारी जानिब से लोगों को अफसोस है, तुमको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी मगर इतना कि अल्लाह ताला ने कसम दिया। यानी ये खसूसियत है कि नबी अलैहिस्सलाम की किसी भी चीज़ के साथ निस्बत हो गई तो उसको आग जहन्नुम की नहीं छू सकती, तो हमारे पेट को जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत आका अलैहिस्सलाम के मोए मुबारक है और आप सब जानती हैं आका अलैहिस्सलाम के जो मोए मुबारक हैं उनकी ऐसी खसूसियत वो बढ़ते हैं। अगर अभी भी किसी के पास अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक मौजूद हैं तो आप पूछ सकते हैं कि वो बढ़ते रहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत है और अम्बिया अपनी कब्रों में हयात होते हैं, इस बात की दलील है। हज़रत अनस से रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के दिन जब बालों का हलक फरमाया तो आपने हुक्म दिया कि मुँह हाय मुबारक को लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। तो अबू तलहा ने इनसे कुछ हासिल कर लिए। इब्ने सीरीन ने कहा, अगर आपके मुँह हाय मुबारक में से एक बाल भी मेरे पास होता तो मुझे दुनिया व मा फीहा से ज्यादा महबूब होता। सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत है कि आपके लिए बैठ कर नफली नमाज पढ़ना ऐसे है जैसे खड़े होकर पढ़ना। ये नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत है कि आपका अमल आपके लिए नाफिला है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है, इनसे किसी ने नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ों के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, क्या तुम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की मानिंद अमल करोगे? क्योंकि आपकी शान ये कद गफ़र लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि आपका अमल आपके लिए नाफिला था, आपको अमल की इख्तियार नहीं थी जिस तरह से हमको अमल की इख्तियार होती है। आपका अमल आपके लिए अव्वल से आखिर अजर सवाब में ज़ायद है। आप जितना भी अमल करें उस पर आपको जो सवाब मिलेगा वो ज़ायद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी अमल में कोताही होगी। नाफिला से मुराद ये है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की खसाइस में से ये है कि नमाज पढ़ने वाला आपको नमाज में कहता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आपके सिवा किसी आदमी को नमाज में मुखातिब नहीं किया जा सकता और ना ही नमाज पढ़ने वाले पर वाजिब है कि आपकी निदा को कबूल करे, जबकि आप इसे बुलाएं तो इसकी नमाज बातिल नहीं होती। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत है कि आका अलैहिस्सलाम को हर उम्मती आका का जब नमाज पढ़ता है तो मुखातिब करके पढ़ता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। नबी अलैहिस्सलाम की खसाइस में ये है कि आपको झूठ बोलना ऐसे नहीं है जैसा कि आपके गैर पर झूठ बोलना, यानी जिसने आप पर झूठ बोला इसकी तौबा इसके बाद कभी कबूल नहीं होगी, हर चकच्चा वो तौबा करे। कोई किसी के साथ झूठ बोले तो जब तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है, लेकिन जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोला तो वो उसकी कभी भी तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मुझ पर झूठ बोलना ऐसे नहीं है जैसा कि किसी पर झूठ बोलना। जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला उसे चाहिए वो अपना ठिकाना जहन्नुम बनाए।
تو یہ بھی آپ کے سامنے یہ ہے نبی علیہ السلام کی معجزات جو خاص نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب ہم پڑھیں گے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمارہ بن خزیمہ انصاری کے چچا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرد عرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے فرمایا تاکہ قیمت ادا کر دی جائے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے چلے اور وہ عرابی آہستہ سے چلا۔ لوگ عرابی کے پاس سامنے سے گزرنے لگے اور اس سے گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے اسے خرید لیا، یہاں تک کہ کسی نے گھوڑے کی قیمت اسے عرابی سے اس قیمت سے زیادہ لگائی جس پر اس نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ جب اس کی قیمت زیادہ لگی تو اسے عرابی نے نبی علیہ السلام کو آواز دی اور اس نے کہا اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو اسے خرید لیں ورنہ میں اسے فروخت کیے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب اس عرابی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ عرابی آپ کے پاس آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا میں نے یہ گھوڑا تم سے خریدا نہیں ہے؟ عرابی نے کہا خدا کی قسم نہیں، میں نے آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے اس کو آپ سے خرید لیا۔ یہ سن کے لوگ مجمع ہونے لگے یعنی جمع ہونے لگے اور وہ نبی اور عرابی کے گرد اکٹھے ہو گئے اور دونوں اصرار کرنے لگے۔ اور عرابی کہنے لگا آپ گواہ لائیے جو اس کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مسلمانوں میں سے جو آتا وہ اس عرابی سے کہتا آپ پر افسوس ہے، نبی علیہ السلام نہیں فرماتے مگر حق، تو تم آقا کے اوپر یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں تک کہ حضرت حذیمہ ہے، انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا مراجعات فرمانا سنا اور عرابی کا یہ اصرار سنا کہ کوئی گواہ لائیے جس کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا، تو حضرت حذیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے کو فروخت کر دیا۔ نبی علیہ السلام حضرت حذیمہ کے روبرو آئے، فرمایا کس بنا پہ گواہی دیتے ہو آپ؟ حضرت حذیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت حذیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی تصدیق کی بنا پر، اور نبی علیہ السلام نے حضرت حذیمہ کی ایک شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر اور دو کی قائم کام قرار دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ اختیار نبی نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی طرف حذیمہ ہو نا، ویسے تو ہر معاملے میں دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن اگر ایک طرف صرف حذیمہ ہو تو یہ ایک ہی دو کے قائم مقام ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اختیار نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہیں۔ قرآن میں آقا علیہ السلام کے اختیارات کی احادیث میں یہی نظر آتے ہیں۔ حضرت علی بن زید کی نبی علیہ السلام جس کے درمیان چاہتے مواقعات فرما دیتے یعنی بھائی چارگی فرما دیتے، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات تھے۔ آگے ہم چونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، خصائص کا سلسلہ بھی مکمل ہو رہا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے آخری موضوع ہمارا مرض الموت کے واقعات۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سر کو باندھ دو تاکہ میں مسجد میں جاؤں، تو میں نے آپ کے سر پر پٹی باندھی، اس کے بعد ہم مسجد کی طرف تشریف لے چلے۔ اس طرح آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پر نشان چھوڑے تھے یہاں تک کہ آپ نے ممبر پر جلوس فرمایا، اس کے بعد فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تمہارے درمیان سے میرے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا، تو جس شخص کی کمر پر میں نے کوڑا مارا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، جس کسی سے میں نے مال لیا ہے تو وہ میرا مال موجود سے چاہیے کہ اس میں سے لے لے، اور جس کسی کو میں نے آبرو کی گالی دی تو یہ میری آبرو موجود سے چاہیے کہ بدلہ لے لے۔ اور کوئی کہنے والا ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی جانب سے کوئی اندیشہ ہے، کیونکہ کینہ اور دشمنی نہ تو میری شان ہے اور نہ میرے اخلاق سے۔ اس کے بعد فرمایا سنو جو اپنے آپ میں کچھ محسوس کرتا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں یقیناً منافق ہوں، اور میں یقیناً وکیل ہوں، اور میں یقیناً بزدل ہوں، اور میں یقیناً بہت سونے والا ہوں، اور میں یقیناً جھوٹ بولنے والا ہوں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اے اللہ اسے ایمان اور صدق نصیب فرما، اور اس سے نیند کی کثرت، اس کے دل کا بخل دور فرما، اور اس کی بزدلی کو شجاعت سے بدل دے۔ حضرت فضل نے فرمایا اس کے بعد میں نے اس شخص کو کئی معرکوں میں دیکھا اور ہم میں سے کوئی شخص اس سے زیادہ سخی نہ تھا اور نہ اس سے زیادہ بے خوف تھا اور نہ نیند میں اس سے برتر تھا۔ پھر ایک عورت کھڑی ہوئی جس نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم عائشہ کی حجرے میں جا کر انتظار کرو یہاں تک کہ میں وہاں پہنچوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اس عورت کے پاس تشریف لائے اور ایک ٹہنی اس کے سر پر رکھی اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی اس عورت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعا فرمائی، اس دعا کے اثر کو وہ عورت پہنچی، وہ عورت مجھ سے کہا کرتی تھی عائشہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھو، اتنی متقی ہو گئی تھی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ آخری نماز جس کو نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ ایک چادر میں لپیٹ کے پڑھی تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی تھی۔ پیر کی فجر کی تھی اور یہی وہ دن تھا جس میں آپ نے رحلت فرمائی۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت آپ نزاع کی حالت میں تھے۔ آقا نے فرمایا اے شداد کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مجھ پر دنیا تنگ ہو گئی۔ آقا نے فرمایا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں، آگاہ رہو، ان قریب شام فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا اور تم اور تمہاری اولاد انشاءاللہ ان میں امام ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر بن علی سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام پر مرض کی جس دن ابتدا ہوئی وہ بدھ کا دن تھا، اور اس مرض کی طوالت آپ کی رحلت تک 13 دن رہی۔ یعنی آقا علیہ السلام کی جو معاملات تھے رخصت ہونے سے کے دنیا سے وہ 13 دن تک تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی صحت کے حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی اس وقت تک قبض نہیں کیا جائے گا جب تک کہ جنت میں اس نبی کے مقام کو اسے نہ دکھا دیا جائے، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اور چاہے تو رہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی جب نبی علیہ السلام پر مرض کا نزول ہوا تو آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اور آپ پر غشی تاری تھی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نگاہ مبارک حجرے کی چھت کی طرف جمائی اور فرمایا اللہم رفیق الاعلی۔ اس وقت میں نے پہچان لیا کہ وہی بات ہے جسے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فرمایا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی انہوں نے کہا ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک رحلت نہیں فرمائیں گے جب تک آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دیا جائے۔ چنانچہ آپ اس مرض میں علیل ہوئے، جس مرض میں آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کو پست آواز کا عارضہ لاحق ہوا، یعنی آہستہ بولتے تھے۔ اس وقت میں نے سنا فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روح قبض کر کے اس کے ثواب کو دکھایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو واپس اس کی طرف کر کے اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کی بات سن کر یاد کی جس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں دیکھ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اللہم رفیق الاعلی۔ تو نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے معاملات، آقا علیہ السلام کی مرض الموت اور مرض الوفات، اور پھر آقا علیہ السلام کے آخری معاملات جو تھے، یہیں تک آج ہم سبق پڑھیں گے، اور جو آخری معاملات تھے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اگلے آئندہ پیر میں، تاکہ تسلی سے پڑھیں کیونکہ اس میں تفصیل ہے، اور تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس کو پورا گھنٹہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے جو پیر کی ہوگی۔ ھذا هو المرا واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔